खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 23वां बाब 35वीं आयत से। उस वक्त लोग यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे, किसने औरों को बचाया? अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लतीनी और अबरानी हरूफ में एक कताबा लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला, क्या तू अल मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं। मगर उसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। सब खड़े रहेंगे ज़रा प्लीज़ मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए। आज ईद यीशु बादशाह, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हाथ उठा के ज़रा जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने नारे नहीं लगाए पूरे आज। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। खुदा आप सबको बरकत दे। बैठिएगा, तशरीफ रखिए जी। आज पूरी दुनिया के मसीह ईमानदारों के साथ मिलकर हम कुल कायनात के बादशाह खुदावन यीशु मसीह, जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी ईद मनाते हैं। आज के इस ईद के साथ ही हमारे लतूरी साल का इख्तिताम है और खुदावन के हुजूर इसी हफ्ते के बाद हम खुदावन के हुजूर अगले हफ्ते से लतूरी तौर पर, इबादती तौर पर और हमारी परस्तश और दुआ के तौर पर जो खुदावन के हुजूर कलीसिया की तरफ से जो हमें लतूरी साल दिया जाता है, उसका आगाज़ अगले इतवार हो जाएगा और वो हमारा आमद का पहला इतवार होगा। हर साल कलीसिया ईद यीशु बादशाह के साथ हमारे साल का इख्तिताम करती है, ताकि मसीह ईमानदार समझें हमारा शुरू भी यीशु है और हमारा आखिर भी यीशु ही है। यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। उस खुदा पर हम भरोसा रखते हैं। आज की ये ईद जो खुदावन के हुजूर हम यीशु बादशाह की ईद मना रहे हैं, इस ईद को पापा आज़म पाइस 11वें ने खुदावन के हुजूर इसका आगाज़ किया।
اور 11 دسمبر 1925 کو انہوں نے ایک خط لکھا جسے چوپانی خط کہا جاتا ہے، اور اس خط کا نام ہے کواس پریماس کے نام سے، جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کل کائنات کے بادشاہ کی ہمیں تعریف کرنی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ 1925 کو ہی کیوں ہوا اور آج اس کے 100 سال مکمل ہوتے ہیں، آج جب ہم 2025 سال میں اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ عید اور آج کی اس عبادت میں ہماری شمولیت ہمارے لیے بہت ہی برکت اور فخر کی بات ہے کہ 100 سال آج مکمل ہوتے ہیں کہ پاک ماں کلیسیا یسوع بادشاہ کی عید جو ہے وہ منا رہی ہے۔ سو کیا پچھلے 2000 سالوں سے ہم کیوں نہیں منا رہے تھے؟ اس بات کے لیے ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے، اس کا بھی جواب ضرور ڈھونڈیں گے۔ کہ یسوع مسیح بادشاہ شروع سے نہیں تھا؟ وہ شروع سے ہے۔ اس بات کا پیغام سب سے پہلے جو اسے بادشاہ قرار دیتا ہے، سب سے پہلے جو اسے بادشاہ کہنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، وہ خود خدا کی ذات ہے، جو کلام اقدس کے اندر 2500 دفعہ بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور خداوند کے حضور نئے عہد نامے میں خداوند کے حضور 122 بار، اور اس کے بعد یسوع مسیح کے لیے 90 بار یہ لفظ خداوند کے حضور نئے عہد نامے میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیسے پتا چلا کہ یسوع کے لیے ہی ہے یہ لفظ؟ کیسے پتا چلا یسوع ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ کیسے پتا چلا یہی خداوندوں کا خدا ہے؟ یہ پیغام لے کر آسمان سے خدا باپ سے سیکھ کر خدا کا فرشتہ مریم کے پاس آیا تھا، اور اسے آ کے جب زمین پر آ کے سلام پیش کیا اور کہا، سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے بطن کا پھل یسوع۔ سو جو یسوع ہے یہ تیرے بطن سے پیدا ہوگا؟ جواب آیا، میں تو مرد سے نہ واقف ہوں۔ پھر بتایا، حق تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس کے بعد وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا، جو خداوندوں کا خدا ہے، اور اس کے بعد اس کے باپ داؤد کا تخت اسے ملے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر وہ ہمیشہ بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ یہ پیغام آسمان سے خدا سے یہ بات لے کر فرشتہ سب سے پہلے آ کر مقدسہ ماں مریم کو بتاتا ہے، تیری کوکھ سے جو پیدا ہونے والا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کا تعلق پرانے عہد نامے سے جو وعدہ ہے داؤد کے ساتھ، کہ داؤد کے گھرانے سے ایک کومل جو ہے یسی کے خاندان سے ایک کومپل نکلے گی، جس کا اگلے آنے والے ہفتوں میں ذکر ضرور ہوگا۔ لیکن آج کیونکہ ہم بادشاہ پہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ داؤد کے گھرانے، داؤد کا تخت خدا اسے دے گا، اس کی بادشاہ جو ہے وہ یعقوب کے خاندان سے جڑ جائے گی، اور اس کے بعد اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ اس خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کی ہم آج عید منا رہے ہیں۔ وہ جو آسمان سے پیغام لے کر آیا ہے وہ بتا رہا ہے، اور ہم سنتے نہیں ہیں۔ اسی کا ذکر بتانے کے لیے کہ یہی بادشاہ ہے، پھر بادشاہوں کو بھیجا گیا تاکہ فرق ہو ایک بادشاہ میں اور دوسرے بادشاہ میں، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی لیے پھر 3 مجوسیوں کو، اور متی رسول کہتا ہے کئی مجوسیوں کو بھیج دیا، کئی بادشاہ چل پڑے، لیکن 3 آ کر جو خداوند کے حضور ہیرودیس بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے جو سوال کیا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے۔ اگر وہ کہتے یہودیوں کا بادشاہ کون ہے تو ہیرودیس کھڑا ہو کے کہتا میں ہوں،
इस वक्त मैं बादशाही कर रहा हूं, लेकिन बादशाहों ने सवाल किया, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? ये वसवसे और परेशानी की बात थी जिससे सारा यरूशलेम घबरा गया था, जिससे हेरोदिस की हुकूमत कांप गई थी, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया था, मैं इस बादशाह जो पैदा हुआ है इसके पैदा होते सारी से मरवा दूंगा। फिर इसी बादशाह का जिक्र आज खुदा के कलाम के अंदर आप सुनते हो। वो कोहे कलवरी पर पिलातुस की कचहरी के अंदर इसी बादशाह का तस्करा और बातें बार बार हो रही हैं। क्या तो यहूदियों का बादशाह है? तो खुद कहता है और उन्होंने मेरे हक में कहा है, हाँ मैं हूं। खुद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं हूं। लेकिन क्या फर्क है? हेरोदिस, पिलातुस, तेरी बादशाही में और मेरी बादशाही में फर्क क्या है? तुम्हारी बादशाही दुनिया की है, मेरी बादशाही दुनिया की नहीं है। सो इस बादशाहत और इस बादशाही के मंजर को खुदा पुराने अहदनामे में भी तैयार करता है, बनी इस्राएल कौम को तैयार करता है, कौमों को तैयार करता है, नए अहदनामे में सबको बताता है। और आज कोहे कलवरी पर जब गुफ्तो शनीद हो रही है, जब मसीह मसलूब है, जब सिपाही उसको सिरका पिला रहे हैं, वो भी ऐलान कर रहे हैं, सिरका पिलाते पिलाते इस बात का ऐलान कर रहे हैं, उसको हंसी में उड़ाते हुए, तू यहूदियों का बादशाह, अपने आप को बचा। फिर डाकू आपस में बातें करते हैं, डाकू आपस में बातें करते हैं। पिलातुस एक किताबा लिखवा के सलीब के ऊपर लिख देता है, और जो लतीनी, अबरानी और यूनानी जुबान में पढ़ा जा सकता है, INRI आप सलीब के ऊपर देख सकते हो, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। पिलातुस भी लिखकर बता देता है, फरीसी कहते हैं ना लिख, चेंज कर, इसको तब्दील कर, बल्कि ये लिख के इसने कहा था। बल्कि पिलातुस ने सारी दुनिया को बता दिया, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह है, मैंने जो लिख दिया है सो लिख दिया है, अब तब्दीली नहीं होगी, ये सदा के लिए, जब तक ज़मीन है, जब तक आसमान है, जब तक क़यामत नहीं आती है, ऐसा ही लिखा रहेगा खुदा के हुजूर। डाकू आपस में बातें करते हुए, अगर तो अल मसीह है तो हमें भी बचा, खुद को भी बचा ले। एक डाकू जो इस बात को सुन के कहता है, हम तो अपनी खताओं का खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन यीशु ने कोई बदी नहीं की, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज बहुत ही खूबसूरत हैं और इकरार है, इस बात का इजहार है और ईमान की एक खूबसूरत मिसाल है। ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और खुदावंद के हुजूर उसने इकरार किया है, तू मर भी रहा है, तू अपनी जान भी दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है तेरी बादशाही आएगी। यह जरूरी है समझना, मैं खुद भी मर रहा हूं, यह भी मर रहा है, लेकिन मेरे पास जो है वो फर्क है, इसके पास जो है वो फर्क है। जो तेरे पास है, अपनी बादशाही में मुझे याद रखना, ये जानना जरूरी है। और जिसके पास है वो देने के लिए तैयार है और कहता है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ जन्नत में बादशाही करेगा, आज ही मैं तुझे बता देता हूं, मैं ही बादशाहों का बादशाह हूं और मेरी ही
बादशाहत अबदी है। इस बात का वो इकरार सलीब से हम सुनते हैं। पर कलीसिया क्यों सिर्फ 100 साल पहले इस ईद का इजरा करती है? ये सवाल फिर भी वहीं पे है। सो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख को जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या हो रहा था, क्या तब्दीली आ रही थी, क्यों इस ईद की ज़रूरत पड़ी, क्यों दुनिया को यह एहसास दिलाना ज़रूरी हो गया था। जब दुनिया में पहली जंग अजीम होती है, और इस जंग अजीम में क्या हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, बादशाह दूसरे बादशाह पे चढ़ाई कर रहा है, कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है, कोई अपनी सल्तनत और अपने आप को बादशाह कहलवाने के लिए लड़ रहे हैं, और जमीन पर जंगो जदल है। और ऐलान किया जा रहा है खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है, दुआ की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमान की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बादशाह ताकतवर होगा वही बादशाह होगा। और सारे ताकत के लिए लड़ रहे थे, और बड़ा होने के लिए लड़ रहे थे, बादशाह बनने के लिए लड़ रहे थे, और अपनी ही अवाम को मार रहे थे। इस दौर में जब इस्तिसाल हो रहा है, जब बादशाह बनने की इंसान की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं, फिर कई हुक्मरान उठे, जिसमें रशिया में मुसोलिनी का नाम आता है। फाशिस्ट कुव्वतें मजबूत हुई, कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, फिर हिटलर जैसे लोग आते हैं, फिर ये लड़ाइयाँ और तेज़ होती हैं। और इन लड़ाइयों के दौरान पापा आज़म पाइस 11वें ने सोचा अब कलीसिया को खड़े होकर बताने की ज़रूरत है। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं, दुनिया के जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, उनकी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। एक ऐसा बादशाह है जिसकी सल्तनत कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो यस्सु बादशाह है। इसलिए फिर पापा आज़म को ये ख़त लिखना पड़ा, और पापा आज़म को इस ईद का ऐलान करना पड़ा। और इसके लिए पूरी दुनिया के मसीह ईमानदार इसलिए फिर बार बार और पिछले 100 सालों से खुदावंद के हजूर इकरार कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और आज के दौर में जो नारा नहीं लगाता यस्सु का, फिर उसे सोचने की ज़रूरत है, मैं किसको बादशाह मान रहा हूं, मैं किसकी हुकूमत में जी रहा हूं, कौन है जिसकी मैं पैरवी कर रहा हूं, मैं किसकी रियाया हूं, मैं किसके आगे झुकता हूं, मैं किस बादशाह के आगे सर झुकाता हूं। सो ये बात बताने के लिए कलीसिया को इस ईद का इजरा करना पड़ा, ताकि खुदावन के हजूर मसीह ईमानदार खुदावन यस्सु मसीह को हमेशा अपनी ज़िंदगी का बादशाह जाने। आज के कलाम अक़दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज की पहली तलावत में ऐलान किया गया, आप सारे जानते हैं दाऊद बादशाह भी छोटा था, बहुत छोटा था जब उसे मसा कर दिया गया कि ये बनी इस्राएल कौम का अगला बादशाह होगा। फिर भी वफादारी से लड़ता है, फिर भी वफादारी से जंग के लिए जाता है, फिर भी वफादारी के साथ अपने पहले बादशाह के हजूर अपने आप को आजिज़ बना के रखता है। 3 बार उसे मौका मिलता है बादशाह को कत्ल करने का, मारने का, वो बादशाह जो उसकी अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है मैं खुदा के ममसू पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। और आज जब जंग जीत के आया है, आज जब लोगों के लिए लड़कर आया है, आज जब अपनी कौम को बचाया है, तो लोग उसके सामने आकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तो हमारे गोश्त में से गोश्त और हमारी हड्डियों में से हड्डी है, हम तेरे साथ हैं,
یہ لفظ باغ عدن میں بولے گئے تھے جب ہوا کو بنایا گیا تھا، یہ تیرا گوشت تو تیری ہڈی ہے. یہ پیار اور محبت اور ایک ہونے کی علامت ہے. اور آج داؤد کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں تو ہمارا چرواہا بن جا، ہمارا نگہبان بن جا. جس طرح نگہبان اور چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بن جا اور اپنی سیٹ سنبھال لے اور اپنے آپ کو بادشاہ بنا، تاکہ ہم تیرے ساتھ مل کر اس زندگی میں آگے بڑھیں. شاول بادشاہ خدا کے حکم کو توڑ کر اپنی بادشاہت سے محروم ہوتا ہے. داؤد بادشاہ 40 سال وفاداری کے ساتھ کام کرتا رہا، لیکن پھر بھی اپنی خماری اور اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے گرتا ہے اور گناہ کرتا ہے. اور پھر بھی خدا اس خاندان سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے میں تیرے گھرانے کو برکت دوں گا. داؤد سے بادشاہی کا تخت جو ہے وہ چھینا نہیں جائے گا. داؤد کے گھرانے کو میں برکت دوں گا، اور پھر یہ برکت اب تک جو بادشاہ ہے وہاں تک چلتی رہے گی. اور اس لیے پھر خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ داؤد کے گھرانے اور داؤد کے تخت کا جو اعلان آسمان سے فرشتے کے ذریعے مریم تک آیا ہے، اسی داؤد کے ساتھ جڑا ہونے کی وجہ سے آج پاکمہ کلیسیا بادشاہت کو داؤد کے ساتھ ہمیشہ ظاہر کرتی ہے. خدا کے حضور ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ سارے ہر روز بادشاہت کے لیے بات کرتے ہو، یہ مجھے یقین ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو گے؟ آپ خاموش ہو، لیکن ہر روز آپ ہر روز خداوند کے حضور اس کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہو. اے ہمارے باپ کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے؟ شاباش. اے ہمارے باپ، بس تیری بات صحیح ہے. یہ بات ہر روز کہتے ہو آپ. ڈاکو سے سیکھو، اے خداوند جب تیری بادشاہی تو مجھے یاد کرنا. اور آپ ہر روز کہہ رہے ہوتے ہو تیری بادشاہی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے مجھے یاد کرنا. کیونکہ جو اس سے آگے والے لفظ ہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور زمین پر آپ ہو جو اس کی مرضی پوری نہیں ہونے دیتے ہو اپنی زندگی میں. اسی لیے آپ کے اندر وہ بات ہی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ میں کہہ سکوں تیری بادشاہی آئے، وہ میرے لیے بھی آئے. اس لیے ہم یسوع بادشاہ کو اپنے سامنے رکھ کر بھی کبھی اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم دوسری کلیسیاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے اے ہمارے باپ کی دعا کے ساتھ پھر بھی آخر میں ایک بار پھر بادشاہت کو جوڑ دیا، کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. یہ دوسری کلیسیاں نے جوڑا، لیکن کیسے جوڑا ہے؟ پاکمہ کیتھولک کلیسیا نے کہا اے ہمارے باپ کی دعا ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، آمین ہے. اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں عبادت کے دوران، پھر کہتے ہیں کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کلیسیاؤں کا جنہوں نے اس کے ساتھ جوڑ کے یسوع بادشاہ اور اس کی بادشاہت کو بار بار ہمیں یاد کرنے کے لیے موقع دیا. لیکن پھر بھی ہم حقیقی طور پر دل کے ساتھ اس بادشاہ کی بادشاہت کو نہیں مان رہے ہیں. ڈاکو جو خدا کے حضور ایک بار اس بات کو سمجھ لیتا ہے، خداوند کے سامنے کہہ رہا ہے ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خمیازہ بھگت رہے ہیں.
ہمیں خداوند کے حضور اس بات کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. ہمیں بھی خداوند کے حضور کہنا ہے میں خداوند تیری بادشاہ جب آئے تو مجھے یاد رکھنا. یہ ایک دن کی بادشاہ نہیں ہے، اس بادشاہت کا آخر نہ ہوگا، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. کنگ ایڈورڈ سیونتھ جو ہے انگلینڈ کا یہ بادشاہ ہے. یہ بادشاہ بیس بدل بدل کر رات کے وقت میں باہر نکلتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان اور گلی محلوں میں دیکھیں لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حالات کیا ہیں، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی ایسی مصیبت میں پڑا ہو جس کی میں مدد کر سکوں. ہر روز کنگ ایڈورڈ جو ہے وہ اپنے بیس بدل بدل کر کبھی کچھ بن جاتا تھا، کبھی کچھ، کبھی مسافر، کبھی فقیر، کبھی کسان، کچھ بھی بن کر وہ لوگوں میں پھرا کرتا تھا تاکہ لوگوں کی مدد ہو. ایک رات وہ دیکھتا ہے ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو اکٹھے کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتا ہے ساتھ ایک گھر جل رہا ہے اور یہ لوگ اکٹھے باتیں کر رہے ہیں. جب بادشاہ قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کھڑے سوچ رہے ہیں آگ میں جلتے ہوئے اس مکان کے اندر جو ایک بچہ چلا رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اس کی آواز سن رہے ہیں لیکن سارے ڈر رہے ہیں کہ اندر کون جائے گا، آگ بہت تیز ہے. اور اس سے پہلے کہ بادشاہ تحقیقات کر کے بتائے کہ میں جاؤں گا، اس نے اپنا اوپر کے کپڑے اتارے اور جلدی سے اندر گیا اور جا کر بچے کو باہر نکال لایا، بچے کو بچا لیا. سارے لوگ جب بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمارا بادشاہ ہے. اور اس کے بعد جب محل میں بات پہنچی تو بادشاہ کے وزراء اور سیکیورٹی کے نوجوان جو بادشاہ کی سیکیورٹی پر مامور تھے وہ سارے بادشاہ سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ ہماری اجازت کے بغیر باہر کیوں گئے؟ آپ نے قانون توڑ دیا ہے، آپ نے ہماری بات کا یقین نہیں کیا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ محل سے باہر کیوں گئے؟ وہ محل سے باہر کیوں گیا تھا سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد کوئی اسے عالم پناہ نہیں کہتا تھا، اس کے بعد کوئی اسے اونچی اونچی آواز سے سلامیاں نہیں دیتا تھا، بلکہ ہر ایک کے منہ پر ایک ہی لفظ اور ایک ہی جملہ تھا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے بچے کو بچایا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے بچے کو بچایا ہے. آپ کے سامنے آپ کا مصلوب بادشاہ کھڑا ہے جس نے پوری دنیا کو اس کے گناہوں سے بچایا ہے، لیکن آپ نہیں مانتے ہو اس بات کو، آپ نہیں مانتے ہو. ابھی بھی آپ کبھی نہیں کہتے میرے خداوند نے مجھے بھی بچایا ہے. جب تک اسے اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں بناؤ گے تب تک اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کلسیوں کی کلیسیا سے بات کر کے بتانا چاہتا ہے یہ بادشاہ کیسا ہے، یہ بادشاہ کیسا ہے اور اس کی بادشاہت کیسی ہے. اس اندیکھے خدا کی طرف توجہ کرو جس کو تم دیکھ نہیں پاتے ہو کبھی کبھی، اس کے لیے روحانی آنکھوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، جس کے لیے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور خدا اس یسوع کے لیے ساری سیادتیں، ساری حکومتیں، سارا جلال اسی کو دینا چاہتا ہے.
اور اس جلال کی بدولت، کیونکہ یہ زمین کی ہر ایک چیز کو جب اکٹھا کر لے گا تو باپ کی نظر کر دے گا، اور ہم پھر بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول بتانا چاہتا ہے اس کی جو بادشاہت ابدی ہے، اس بادشاہت میں ہم سب کو شریک ہونا ہے، لیکن ایسے ہم ہو نہیں سکتے ہیں، ایسے ہم ہو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کچھ بھی ہو میں چپکے سے نکل جاؤں، کوئی رستہ اور مل جائے، کوئی اور طریقہ مل جائے، کچھ بھی ہو، کلیسیا جو مرضی کہتی رہے، نہ میں جلوس میں شریک ہوں گا، میں اپنی مرضی کروں گا، نہ میں نعرے لگاؤں گا، میری آواز سے کیا فرق پڑے گا، میں چاہے ٹائم سے آؤں یا نہ آؤں، میں اس جلوس کا حصہ بنوں یا نہ بنوں۔ آپ کسی کے لیے نہیں کرتے ہو، یسوع کے لیے کرتے ہو۔ یہ دکھاوے کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ پھر کلام بتا رہا ہے، فرشتے بتا رہے ہیں، مقدسہ مریم بتا رہی ہے، بار بار غیر قوم کے بادشاہ کر بتا رہے ہیں، وہ آ کر سجدے کر رہے ہیں، وہ جھک رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم اس بات کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں۔ جتنے مرضی ماڈرن ہو جاؤ، جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آؤ، ایمان اور خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ایمان اور خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، کلام اور دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ساکرامنٹوں کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، یوخرسٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ یوخرسٹ ہے تو کلیسیا ہے، اور اگر عبادت نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہیں۔ اور جس نے عبادت کو چھوڑا ہے وہ چند لمحے تو جی سکا ہے، اس کے بعد وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ اور یہی ہو رہا تھا، اور اسی کو بتانے کے لیے پاپا اعظم کو کھڑے ہونا پڑا، اور انہوں نے کھڑے ہو کر پھر یہ خط لکھا اور یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی اس عید کا اعلان کیا، تاکہ سمجھ لو اس کے بغیر ہم نہیں ہیں۔ اس کے بغیر جو سوچتا ہے کہ سب کچھ مل سکتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے، وہ خدا کی دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے یسوع بادشاہ وہ کلیسیا کا نہیں ہے صرف، اور آج پاپا اعظم جب یہ خط لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، آسمان اور زمین، چاند اور ستارے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ آج اگر ہم یہ سوچیں صرف خدا مقدسین کا بادشاہ ہے تو نہیں ہے، وہ گناہگاروں کا بادشاہ ہے۔ وہ بتا رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ گناہگار زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کے حضور وہ آپ سب کے لیے آیا ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں بناؤ گے، اگر آپ صرف لفظ بولتے رہو گے تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ہوتی رہے، میری زندگی میں نہ ہو، میری زمین پر نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے آؤ اور خدا کے حضور اچھے مسیح ایماندار بنو۔ سوئیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ پاکماں کلیسیا آج ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ایک بار پھر ہم خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کر سکیں، جھک سکیں، کہہ سکیں، اپنے آپ کے لیے بھی دعا کر سکیں، اپنی تبدیلی پہ بھی سوچ سکیں۔ دوسروں کو تبدیل کرنا اور کہنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کچھ اپنے لیے آج مانگیں اس بادشاہ سے، کہیں اس بادشاہ کو
کہ ہم تیرے لوگ ہیں، کہیں اس بادشاہ کہ ہم تیرے حکموں کو مانیں گے، کہیں اس بادشاہ کو ہم تیری رعایا ہے، جو تو کہے گا وہ ہم کوشش کر کے پورا کریں گے۔ یہ واحد ایسا بادشاہ جس کی قوم اس کی سنتی نہیں ہے، اور وہ ہم سارے ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے گناہ نہ کرو، ہم زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے معاف کرو، ہم نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے توبہ کرو، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے بدلو اپنے آپ کو، ہم نہیں بدل رہے ہیں۔ سوائیں اپنے بادشاہ کی سنیں اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے مسیح یسوع کے نام سے۔